السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ کو میری تحریریں پسند آئی ہوں گی۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری تحریریں جو ہیں وہ ہلکے پھلکے انداز میں ہمارے معاشرے کی ہی کوئی تصویر ہمیں دکھا رہی ہوں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کا آرٹیکل۔ یہ ایک افسانہ ہے جو یقیناً ہماری سوسائٹی سے ہی لیا گیا ہے اس کا آئیڈیا۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے اگر یہ افسانہ آرٹیکل وغیرہ جو بھی میں اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیوز کو، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس سے مجھے یہ میری عزت افزائی ہوگی، اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے سبسکرائبرز جو ہیں وہ میری تحریر کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے میرے اندر ایک اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اسے بہتر تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں آج کا یہ افسانہ۔ اس کا نام ہے پاگل۔ پاگل 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 ہے، پاگل ہے۔ بچے مسلسل اس شخص کے پیچھے شور مچاتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ شخص کچھ دیر تک شہر کی اس معروف اور مصروف ترین سڑک پر درخت کے نیچے کپڑوں کے دھجیاں اور گتے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ایک 3 فٹ اونچے جھوپڑے میں زندگی کے اس حسین مذاق پر لکھی ہوئی کتاب کے صفحے کالے کر رہا تھا، جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ جبکہ جھوپڑے کے اندر ہمیشہ کی طرح اندھیرا تھا، پاگل کے مستقبل کی طرح۔ بچوں کا شور جب حد سے بڑھنے لگا تو کچھ زمانہ شناس بڑی عمر کے لوگوں نے بچوں کو ڈانٹ کر ادھر ادھر کر دیا، اور پھر سے اس نظام کے نفاذ پر بحث شروع کر دی جس پر عمل صرف آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا تھا۔ وہ پاگل سب سے بے نیاز اپنے جھوپڑے کے پاس آیا اور اپنے ہی جیسے ایک راستے کے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت دیر تک سڑک پر گزرنے والی چمکیلی گاڑیوں کی دوڑ کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا، اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مگر یہ آنسو اس کی باپ کی موت پہ بہائے گئے آنسوؤں سے بہت مختلف تھے۔ شاید یہ خوشی کے آنسو تھے کہ کم از کم آج وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جو اس حفیظ سے زر کی دوڑ میں بے وقوفوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں۔ باپ کی موت کے بعد وہ واقعی بے سہارا ہو گیا تھا۔ وہ بابا کو بہت چاہتا تھا۔ بابا نے بھی شاید اس کے مستقبل کے سہانے خواب دیکھے تھے، دیکھتے ہوئے اس کا نام عظیم رکھا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں مانوس سی آواز دوڑی، اب بھائی میں تو اس پاگل سے تنگ آ گیا ہوں، اس کے جھوپڑے کے سمیت یہاں سے اس کو ہٹا دینا چاہیے، کہیں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ اور پھر یہ اس علاقے میں خوبصورت بنی عمارتوں کے درمیان بدنما داغ ہے۔ کبیر صاحب نے پوری نفرت اگل کر پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ارے کبیر صاحب، یہ غریب آدمی آپ کا کیا نقصان کرتا ہے؟ ایک طرف پڑا ہے، پڑے رہنے دو۔ شریف صاحب نے تعصب بڑے لہجے میں کہا، بہت ہمدردی ہے اس سے تو پھر اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کو رہنے کو دے دو۔ کبیر صاحب شاید شریف صاحب کی بات کا برا مان گئے۔ اگر ہم کسی کو بسا نہیں سکتے تو کسی کو اجاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ شریف صاحب بھی غالباً بحث کے موڈ میں تھے، لیکن اس سے پہلے کہ بحث تلخی کا روپ دھارتی، پاگل اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ پاگل نے ان کو اشارہ کر کے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ پاگل نے جھوپڑی کے اندر گھس کر ایک میلی سی پوٹلی نکالی، اس کی مٹی جھاڑی، کھول کر کچھ بوسیدہ سے کاغذ نکالے اور ان کو کبیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ کبیر صاحب ان کاغذات کو پڑھتے ہی اچھل بیٹھے جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ یہ تو تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے، میٹرک، انٹر، بی اے، اور اس پر لکھا تھا نام عظیم احمد، صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے ہیں؟ میرا مطلب تم تعلیم یافتہ ہو، پھر تمہارا یہ حلیہ کیسے؟ میرا مطلب ہے، الفاظ جیسے کبیر صاحب کے حلق میں اٹک گئے۔ میں پاگل نہیں ہوں، تمہاری یہ دنیا پاگل ہے۔ اسی لیے تو یہ روزمرہ کے قتل عام، پیسے روپے پیسے کے لیے رشتوں میں دراڑیں، یہ محبت کی جھوٹی تصویریں، یہ دنیا پاگل ہے۔ ہر شخص دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جائیداد کے لیے دیوانہ ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ میں ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہی پاؤں تلے کچلتے جا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کے ڈھیر پر اپنی خواہشوں کی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آج تک کسی پاگل نے کوئی ڈاکہ ڈالا؟
کسی دیوانے نے کسی کا حق مارا، کسی جھلے نے پیسے کے لیے کسی کو اغوا کیا، یا کوئی پاگل کسی ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہوا پکڑا گیا، مگر دنیا تو مجھے پاگل کہتی ہے نا، کیونکہ میں ان سب مادی چیزوں کا دیوانہ نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پڑوسی کا بینک بیلنس کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے پاس نئی کار کہاں سے آ گئی، اور خود دولت جمع کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا اور کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ باتیں میں نے اپنی تعلیمی زندگی کے 14 سالوں میں نہیں سیکھی، لیکن بے روزگاری کے 4 سالوں کی زندگی کے تمام رموز سے آگاہ کر دی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں دن بھر نوکری کی تلاش میں گھر واپس آتا تو ماں کی بوڑھی آنکھیں، چھوٹی بہن کی خاموشی مجھ سے وہ سب کچھ کہہ جاتی جو میں سننا نہیں چاہتا تھا، اور پھر میں نے ان خاموشی کے شور میں اپنی آواز کو اتنا تیز نہیں کر پاتا کہ وہ اس کے کانوں تک پہنچتی۔ اکثر سنا کرتا تھا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے، مگر نوکری میرے نصیب میں نہ تھی۔ میں بھی اگر خالق کائنات کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر تم جیسے آصف کائنات کے رستوں پر چڑھتا تو شاید حالات دوسرے ہوتے، مگر میں زندہ ضمیر کے ساتھ ایک کمزور انسان تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے تم جیسے لوگوں نے اپنی دنیا، اپنے سماج سے نکال باہر کیا۔ تم لوگ آج کل شریف انسانوں کو بزدل، ایماندار کو بیوقوف اور سیدھے راستے پہ چلنے والے کو اور دقیانوسی کہتے ہو۔ حتیٰ کہ تم لوگوں نے تو مذہب کے بھی معاملے میں ایک لکیر کھینچ دی جو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیتی کہ دنیا کی رنگینی کو اپنائیں یا پھر دین کے سیدھے راستے پہ چلیں۔ اس جیتے جاگتے شہر میں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہوتی ہیں، آج کل کتنے گھروں میں دن میں بھی اندھیرا ہے، اور شاید یہ اندھیرا کبھی دور نہ ہو سکے کہ روشنی کے چراغ نفرت کے اندھیروں سے کب کے بجھا دیے گئے، اور پھر جب کسی درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تو اس پر بستے گھونسلے کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ کیا آج کہ انسان کو معلوم ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے؟ شاید نہیں، یا شاید وہ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ارے بے وقوفوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے اندر کے انسان کو پہچانو۔ زندگی میں کبھی ایک دفعہ خود بھوکا رہ کر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پھر اس راحت کا اندازہ ہوگا جس کی لذت سے تم لوگ آج تک نہ آشنا ہو۔ مجھے پاگل کہتے ہو، وہ تجزیہ ہنسا، تم سب کا خدا حافظ، یہ کہہ کے وقار احمد نے ایک قہقہ لگایا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا، جیسے کہ یہاں اس کا ہر سمت غلاظت ہی غلاظت کا ڈھیر ہو اور اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو۔ دوسری صبح لوگوں نے دیکھا وہ جھوپڑا خالی تھا۔ تو دوستوں، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ میرا افسانہ کیسا لگا، اپنے کمنٹس میں بتائیے، اپنی لائک سے بتائیے، اور میری تحریر کو لائک کریں اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تحریریں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی تحریر کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اجازت دیں، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔